بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ عز و جل نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی کہ تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے۔ یہ تصویر قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس، عصا اور جوتیاں، اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور اس بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صندوق تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطن میں رکھ کر دریا نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ تفسیر جلالین غرض اس میں وہ تمام تبرکات تھے جن کا تعلق جلیل القدر انبیاء سے تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دلوں پتھروں کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ پاتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کی نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمانی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کے قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھلی گئی۔ چنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھاگ دیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریوں کی چروائی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دینے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ کہ ظاہراً بھی وہ تم میں
بڑا عالم ہے اور قوی و طاقتور، شکیل و جمیل، شجاع و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف کار ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے کہ نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم پر اس سے بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ و ہارون کے ترکے کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت 247 تا 248۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت پر یقین ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکل گئے۔ راستے میں حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر شریعہ تھا، جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی ہی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرمانبردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور بڑبڑا کے دعائیں کی کہ اللہ لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور ہم نے دشمنوں پہ غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوں اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ایک قداور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجوں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکے تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوفن لے کر آگے بڑھے۔ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام نے اپنی گوفن میں پتھر رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے۔ یہ پتھر جا کے جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش کر کے سر پیچھے سے نکل کے اس کے سپاہیوں کو لگے، جس سے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کی مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی، اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت علیہ السلام اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت علیہ السلام کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔
ایک روایت میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش کی کہ وہ اس صندوق تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 4 خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنائی۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی بارادریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے اپنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعض عربیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک گھر کے نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نامی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گی، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا کرائے جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کر گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کرتے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پس ماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام موتے کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایت کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور اپنے حبیب کے صدقے ہماری ساری دلی حاجات قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔